learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. سورہ الانبیاء آیت 76. ونوحن اور نوح کو اذ نادا من قبل، جبکہ اس سے پہلے ہم نے اسے پکارا، فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، فنجیناہ واہلہ، اور ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو نجات دلائی، من الکرب العظیم، بڑے غم سے۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صالحین میں ہمارے بندے اور رسول نوح علیہ السلام کی مدح بیان کرتے ہوئے ان کا ذکر کریں۔ انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور شرک سے روکتے رہے، دن رات قوم کو دعوت دی، لیکن جب انہیں نصیحت قبول کرنے والا نہ پایا تو اپنے رب کو پکارا۔ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اور نوح نے کہا، اے میرے رب، تو زمین پر کافروں میں کسی رہنے والے کو نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور وہ بدکاروں اور ڈھیٹ کافروں کے سوا کسی کو جنم نہ دیں گے۔ سورہ نوح آیت 26-27۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی قوم میں سے مومنوں کے سوا کسی کو نہ چھوڑا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائی، یعنی ان کے بچوں میں سے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے اس کی مدد کی، من القومی، اس قوم کے مقابلے میں، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ، یقیناً وہ برے لوگ تھے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ قوم نوح کے لوگ برے اعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے اور اس کے احکامات کی مخالفت کرتے تھے، اور نبی کی اعزار ثانی کے لیے لوگوں کو ان کی بات سننے سے روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کی سختی، اعزار ثانی اور تکلیف سے اپنے نبی کو بچا لیا۔ نوح علیہ السلام کی دعا کے مطابق سب کافروں کو غرق کر دیا گیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَیمَانَ، اور داؤد اور سلیمان کو، اِذْ یَحْکُمَانِ فِی الْحَرْثِ، جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اِذْ نَفَشَتْ فِیہ، جب رات کو چر لیا تھا اس میں، غنم القومی، بکریوں نے قوم کی، وَکُنَّا لِحُکْمِہِمْ، اور تھے ہم ان کے فیصلے کو شاہدین، دیکھنے والے۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو باپ بیٹوں کا ذکر کریں جو دونوں ہی پیغمبر تھے، جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے وسیع علم عطا فرمایا تھا اور دونوں ہی کو فیصلے کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چر گئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم خود ان کی عدالت دیکھ رہے تھے، ہمیں یہ پتہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ سلیمان نے لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ دیا، ہم اس پر گواہ تھے۔ کھیت کا معاملہ یہ تھا کہ ایک شخص کی بکریاں رات کو دوسرے کے کھیت میں جا گھسیں اور سارا کھیت خراب کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت والا لے لے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں یہ فیصلہ دیا کہ بکریاں کچھ عرصے کے لیے کھیت کے مالک کو دے دی جائیں تاکہ وہ ان سے نفع اٹھائے، اور کھیت بکریوں والے کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ اس کو نئے سرے سے پانی دے، اس کو درست کرے اور اس کی دیکھ بھال کرے۔ جب وہ دوبارہ اسی حالت میں واپس آ جائے جس میں بکریوں کے خراب ہونے سے پہلے تھا، تو کھیت والے کو کھیت اور بکریوں والے کو بکریاں دے دی جائیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو قوت فیصلہ اور علم دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تو تعریف کی اور داؤد پر ملامت نہیں کی، اگرچہ وہ فیصلہ درست نہیں تھا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ان دونوں پیغمبروں کا ذکر نہ کرتا تو سمجھتا ہوں کہ قاضی لوگ تباہ ہو جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے سلیمان کی تو درست فیصلے پر تعریف کی اور داؤد علیہ السلام کو ان کی اجتہادی غلطی پر معذور رکھا۔ صحیح بخاری۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی ایک باغ میں گھس گئی اور اسے خراب کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ سنایا تھا کہ دن کو باغ کی نگہبانی باغ والوں کے ذمہ ہے، اور رات کو جو مویشی خراب کریں تو ان کے مالک ان کا ہرجانہ دیں گے۔ ابو داؤد۔ فَفَهَمْنَاهَا، پس سمجھا دیا ہم نے یہ سلیمان کو، وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا تھا، یعنی ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کا فہم عطا کیا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ داؤد علیہ السلام کو کسی بھی معاملے کا فہم عطا نہیں کیا تھا، اسی لیے دونوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ سنن ابو داؤد میں ہے، فیصلے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک فیصلہ کرنے والا جنت میں جائے گا، 2 آگ میں جائیں گے۔ ایک ایسا آدمی ہے جو علم حق کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا، اور دوسرا آدمی جو ہے لوگوں کے درمیان اپنی جہالت سے فیصلے کرتا ہے، وہ آگ میں جائے گا، اور ایک اور آدمی ہے جو علم حق رکھتا ہے لیکن فیصلہ اس کے خلاف کرتا ہے، وہ بھی آگ میں جائے گا۔
وسخرنا اور مسخر کیے ہم نے مع داود الجبالا داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو یسبحنا والطیرا وہ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی وکنا فاعلین اور ہم کرنے ہی والے تھے۔ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تسبیح کرنے والے انتہائی عبادت گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز کی نرمی اور رقت عطا فرمائی تھی۔ جب وہ اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے تو پتھر اور بے شعور پرندے بھی ان کے ساتھ مل جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ اور ہم کرنے ہی والے تھے، یعنی پہاڑوں اور پرندوں کا مسخر کرنا اور پہاڑوں کا تسبیح کرنا، یہ سب کچھ کتاب تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور اپنے وقت پر ظاہر ہو گیا۔ وَعَلَّمْنَاهُ اور سکھایا ہم نے اسے صنعۃ لبوس لکم تمہارے لیے لباس بنانا، لتسہنکم تاکہ وہ بچائے تمہیں، من بأسکم تمہاری جنگ سے، فہل انتم شاکرون تو کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو۔ داؤد علیہ السلام ذرہ بنانے کی صنعت میں مہارت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنگی لباس کی صنعت سکھائی، ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور ذرہ بنانی آسان کر دی۔ وہ بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے، اپنی ہاتھ کی کمائی پر گزارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ تمہاری حفاظت کے لیے جنگی لباس بنانے اس لیے سکھائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ولی سلیمانہ اور سلیمان کے لیے الریح عاصفاتن تیز چلنے والی ہوا، تجری بامرہ الی الارض جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی، التی بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، وکنا بکل شیء عالمین اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت تیز چلنے والی ہواؤں کو مسخر کیا۔ وہ اپنی سلطنت کے ذمہ داروں کے ساتھ تخت پر بیٹھ جاتے اور جہاں چاہتے مہینوں کا سفر لمحوں اور گھنٹوں میں طے کر کے پہنچ جاتے۔ صبح کے وقت ہوا چلنا 1 مہینے کی منزل تھا اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی منزل تک تھا۔ فرمایا ولی سلیمان الریح غدوھا شہر ورواحھا شہر اور سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، اس کا صبح کو چلنا 1 مہینے کا اور اس کا شام کو چلنا بھی 1 مہینے کا تھا۔ سورہ سبا آیت 12۔ برکت والی زمین سے مراد شام کی سرزمین ہے جو سلیمان علیہ السلام کا علاقہ تھا۔ وہ مشرق و مغرب میں ہوائی سفر کرتے تھے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں، یعنی ہمارا علم مطلق اور بے قید ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ اور شیاطین میں سے بھی مَن یغوصون لہ جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے، وَیَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِکَ اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ شیاطین سے مراد جن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ وہ سمندر میں غوطے لگا کر سلیمان علیہ السلام کے لیے موتی اور جواہر نکالنے کے کام پر مقرر کیے گئے تھے، اور وہ ان کے لیے ایسے کام بھی کرتے تھے جو ان کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو بیت المقدس کی تعمیر کے لیے مسخر کر رکھا تھا۔ کچھ اونچی عمارتیں، حوض، دیگیں اور لگن وغیرہ بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کے ذریعے جنات کو ان کا فرما بردار بنا رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ نافرمانی نہیں کر سکتے تھے۔ ہر جن ان کے قبضے میں تھا، انہیں سلیمان علیہ السلام کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کا اختیار تھا کہ وہ انہیں گرفتار رکھیں یا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو سنبھالنے والے ہم تھے، یعنی ان کی سرکشی اور فساد سے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی حفاظت کی، اس وجہ سے وہ ان کے حکم کے آگے جھکے رہتے تھے۔ وَأَيُّوبَ اور ایوب کو اذ نادى ربہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر کہ یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 9ویں صدی قبل مسیح کے پیغمبر تھے۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، دولت مند تھے، کھیتی، مویشی، مکانات اور اولاد کی اتنی کثرت تھی کہ مشرق میں یہ کہا جانے لگا کہ ان سے بڑا کوئی آدمی نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار اور وفادار بندے تھے۔ ان کی زندگی دولت اور عزت پانے کے باوجود ایک عاجز انسان کی زندگی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر شیطان ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا، شیطان نے ان کے جسم پر پھونک ماری، جس کی وجہ سے ان کے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے بن گئے اور وہ اس امتحان اور مصیبت میں ایک مدت تک مبتلا رہے۔ اس دوران میں آپ کے گھر والے وفات پا گئے، آپ کا تمام مال چلا گیا۔ تب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ انہوں نے اپنے حال کے ذکر کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اب تکلیف انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ صحیح روایات کے مطابق آپ کی آزمائش کا دور 12 سال کا ہے۔ اسامہ ابن زید کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اور بادشاہ کو اسی نام سے پکارنا چاہیے، یا ارحم الراحمین، یعنی اے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ جس نے 3 دفعہ یہ کہا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر اس سے اسی نام کے ساتھ سوال کرو۔
فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، فکشفنا، تو دور کر دی ہم نے، ما بہ من درن، جو کچھ اسے تکلیف تھی، وآتیناہ اہلہ، اور ہم نے اسے اہل و عیال دیے، ومثلہم معہم، اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی، رحمتا من عندنا، اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، وذکریٰ للعابدین، اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے۔ ایوب علیہ السلام کی یہ دعا 18 سال بعد پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت، مال اور گھر والوں سے نوازا۔ انہوں نے زمین پر ایڑی ماری اور ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ٹھنڈا پانی پیا اور غسل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف دور فرما دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز واپس لوٹا دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا مال، گھر والے، بیوی، بچے سب واپس لوٹا دیے اور تندرستی کے بعد مزید اولاد بھی عطا فرمائی اور کثیر مال بھی عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل کر رہے تھے کہ سونے کی ٹیڈیاں ان پر گرنے لگیں۔ وہ ان کو اپنے کپڑوں میں جمع کرنے لگے۔ ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ اے ایوب، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، کیا میں نے تمہیں اس سے بے پرواہ نہیں کر دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ صحیح ہے اے رب العزت، لیکن تیری برکت سے میں کس طرح بے پرواہ ہو سکتا ہوں۔ صحیح بخاری 3391۔ ایوب علیہ السلام کے واقعے میں عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے، ان کا صبر جو ہے وہ باعث نصیحت ہے۔ واسماعیل وادریس وذوالکفل، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو کل من الصابرین، ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور ادریس علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جن کا ذکر بائبل میں ہنوخ کے نام سے آیا ہے۔ ذوالکفل بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، قرآن پاک میں نبیوں کے نام کے ساتھ ان کا نام آیا ہے جس کی وجہ سے انہیں بھی انبیاء میں سے سمجھا جاتا ہے۔ یہ تمام انبیاء صبر کرنے والے تھے۔ صبر سے مراد ہے نفس کو کنٹرول میں رکھنا۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، مراد ہے کہ اس کے احکامات کی پابندی کرنا، اور دوسرا اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یعنی جن کاموں سے اس نے روکا ہے ان سے بچنا اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرنا، اور تیسرے اللہ کی تکلیف دہ قضاء و قدر پر صبر کرنا۔ کوئی بندہ اس وقت تک صبر کرنے والوں میں شامل نہیں ہوتا جب تک ان تینوں قسموں کا حق ادا نہ کرے۔ صبر انبیاء کی صفت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کی وجہ سے ہی ان پر رحمت نازل فرمائی، ان کو دنیا اور آخرت کا بہترین اجر عطا فرمایا، ان کا ذکر بلند کیا، انہیں سچی شہرت نصیب فرمائی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو معزز بنا دیتا ہے اور ان کا اکرام کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔